السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ دنیا بھر میں غزہ کے حق میں جاری عالمی عوامی تحریک نئے مرحلے میں داخل۔ مسلسل 3 دنوں پر مشتمل سرگرمیوں کا آغاز، فلسطین کو بڑے پیمانے پر مل رہی ہے تائید۔ مسجد اقصی سے بے دخلی کی مسلسل پالیسی کے باوجود سینکڑوں فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں ادا کی نماز جمعہ۔ قابض اسرائیلی فوج کی کڑی پابندیوں اور گرفتاریوں کے باوجود سینکڑوں فلسطینی باشندوں کا جذبہ ایمانی برقرار۔ ہندوستان اور ملیشیا کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط ہوگی، وزیر اعظم مودی نے ملیشیا دورے سے قبل دیا بیان۔ ہند امریکہ معاہدے کے مطابق روس سے ہندوستان تیل نہیں خرید سکتا، ہندوستانی کسانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کانگریس ترجمان جے رام رمیش کا سخت رد عمل۔ اسلام آباد دہشت گرد حملے میں ملوث خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی، پاکستانی حکام کا بیان۔ دھماکے میں لگ بھگ 32 افراد کی موت کی باقاعدہ تصدیق، 150 سے زیادہ لوگ ہوئے زخمی۔ اور ایران کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور جلد ہوگا، پہلی بات چیت اچھی رہی، امریکہ کے صدر ٹرمپ کی طیارے میں میڈیا سے گفتگو۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش خبروں کی تفصیلات شروعات کریں گے بڑی بین الاقوامی خبروں سے۔ دنیا بھر میں غزہ کے حق میں جاری عالمی عوامی تحریک ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی، جہاں 3 مسلسل دنوں پر مشتمل سرگرمیاں جاری ہیں۔ یہ سرگرمیاں جمعہ تا اتوار منعقد ہو رہی ہیں۔ دنیا کے مختلف خطوں سے کارکنان فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تحریک کا مقصد عالمی خاموشی کو توڑنا اور اسرائیلی حملوں کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ یہ عالمی تحریک قابل اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں اور غزہ پٹی میں شہریوں کے خلاف فوجی کارروائیوں میں اضافے پر بڑھتے عوامی غصے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں جاری حملوں اور جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کے خلاف برے سلوک کو بھی اجاگر کیا جا رہا ہے۔ علماء فلسطین نے عرب اور اسلامی دنیا کے عوام اور دنیا بھر کے آزاد انسانوں سے بھی اپیلیں کی کہ ہر ہفتہ جمعہ اور اتوار کو مستقل عالمی عوامی سرگرمیوں کے دن کے طور پر منائیں، تاکہ عوامی حقوقی اور میڈیا دباؤ کو برقرار رکھے اور غزہ کا مسئلہ عالمی شعور میں نمایاں رہے۔ مہم کی سرگرمیوں میں یکجہتی مارچ، سفارت خانوں اور سفارتی مشن کے دفاتر کے سامنے دھرنا، عوامی چوکوں میدانوں میں اجتماعات، فلسطینی پرچم اور غزہ کے حق میں نعروں کی نمائش شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ممالک میں ہڑتالیں اور احتجاجی پروگرام بھی ہو رہے ہیں، تاکہ ظالم اسرائیل کی حکومت پر منظم دباؤ ڈالا جا سکے۔ قابض اسرائیلی فوج کی کڑی پابندیوں، گرفتاریوں اور مسجد اقصی سے بے دخلی کے مسلسل پالیسی کے باوجود سینکڑوں فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کی اور قبلہ اول سے اپنی والہانہ وابستگی کا ثبوت دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں قائم محکمہ اسلامی اوقاف نے کہا کہ فرزندان توحید نے مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کی، جبکہ غزہ پٹی اور مغربی کنارے کے شہداء کی ارواح کے ایصال ثواب کے لیے غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ یہ روپرور مناظر ایک ایسے وقت میں دیکھنے میں آئے جب ظالم اسرائیلی فوج نے مقبوضہ بیت المقدس شہر کا محاصرہ کیا تھا۔ مسجد اقصی کے اطراف فوجی اور آہنی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، جبکہ شہر کی گلیوں اور محلوں میں بڑی تعداد میں فوجی دستوں کو تعینات کیا گیا تاکہ فلسطینیوں کو روکا جا سکے۔ ظالم افواج نے درجنوں نمازیوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو روک کر ان کے ID کارڈ ضبط کر لیے، جانچ پڑتال کی اور متعدد افراد کو مسجد اقصی میں داخل ہونے سے روک دیا تاکہ وہ نماز جمعہ کی سعادت حاصل نہ کر سکیں۔ مسجد اقصی کے خطیب اور مفتی شیخ محمد بن حسین نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ رمضان مبارک کے دوران اور سال کے دیگر ایام میں بھی مسجد اقصی کی جانب اپنا سفر جاری رکھیں اور قبلہ اول سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائے رکھیں۔ وزیر اعظم مودی نے امید ظاہر کی کہ ان کے دورے ملیشیا سے دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط ہوگی۔ آج ہفتے کے روز ملیشیا کے 2 روزہ دورے پر روانگی سے قبل اپنے بیان میں مودی نے کہا کہ دونوں ممالک کا مقصد دفاع اور سلامتی تعلقات کو گہرا کرنا ہے، اقتصادی اور اختراعی شراکت داری کو فروغ دینا اور تعاون کو نئے شعبوں تک وسعت دینا ہے۔ مودی نے کہا کہ وہ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی دعوت پر سرکاری دورے پر جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہندوستان اور ملیشیا کے درمیان تاریخی تعلقات میں حالیہ برسوں کے دوران مسلسل اضافہ ہوا۔ میں وزیر اعظم انور ابراہیم کے ساتھ اپنی بات چیت کا منتظر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہماری جامع اسٹریٹجک شراکت داری مزید مستحکم ہوگی۔ ہندوستان اور امریکہ ایک عبوری تجارتی معاہدے کے فریم ورک پر متفق ہو گئے۔ اس میں بڑے ٹیرف میں کمی، وسیع مارکیٹ رسائی اور سپلائی چین میں زیادہ تعاون کا وعدہ ہے۔ یہ ایک جامع ہند امریکہ 2 طرفہ تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کی کوششوں میں بڑی پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم مودی نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا، اسے ہندوستان اور امریکہ کے لیے بڑی خوشخبری قرار دیا اور دونوں ممالک میں روزگار، اختراع اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کی صلاحیت پر زور دیا۔ مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ ہم اپنے 2 عظیم ممالک کے درمیان عبوری تجارتی معاہدے کے فریم ورک
پر متفق ہو گئے۔ انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کا دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کے لیے ذاتی عزم پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے ٹیکنالوجی اور اختلاء پر معاہدے کے زور کا بھی ذکر کیا جو نئی دہلی اور واشنگٹن کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کے مرکز میں آ چکے ہیں۔ اور ادھر دوسری جانب کانگریس کے ترجمان جے رام رمیش نے کہا کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہند امریکہ معاہدے کے مطابق روس سے ہندوستان تیل اب نہیں خرید سکتا، دوسری صورت میں جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی کسانوں کو فائدہ ہوگا جبکہ ہندوستانی کسانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا یہ رد عمل۔ ان کو نقصان ہوگا، کون کون سے چیز آئیں گے، کون کون سے اتپادن آئیں گے، اس کا کوئی وسترت جانکاری نہیں دی گئی ہے، پر یہ کہا گیا ہے، صاف کہا گیا، پہلا بندو کہا گیا ہے کہ ڈیوٹی ہٹائیں گے یا گھٹائیں گے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ امریکی کسان کو فائدہ پہنچائیں گے اور بھارتی کسان کو ہم نظر انداز کریں گے، ان کو چوٹ پہنچائیں گے۔ تیسرا جو ہم امریکہ کہتا ہے اور یہ سنیکت وکتویہ کہتا ہے، آج جو ہم آیات کرتے ہیں امریکہ سے، اگلے 5 سال میں ہر سال آیات 3 گنا بڑھے گا، بھارت کا 3 گنا بڑھے گا۔ تو ہم خریدیں گے امریکہ سے، یعنی کہ جو آج ویاپار ادھیشیش ہے وہ ویاپار گھاٹے میں بدل جائے گا۔ آج ویاپار ادھیشیش ہوتا ہے بھارت کا، امریکہ کے جو ہمارے ویاپار سمبند ہے اس میں ہمارا ادھیشیش ہے، ٹریڈ سرپلس ہے۔ اس سمجھوتے کے بعد میں ہمارا ویاپار گھاٹا ہو جائے گا، یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات، آئی ٹی اور سروس انڈسٹری کے بارے میں بالکل چپ ہے، اس پر کئی سوال کیے گئے ہیں، اس پر کئی وکتویہ آ رہے ہیں سینیٹر سے، سرکار کی اور سے، H1B کو لے کر جو آف شورنگ ہوتا ہے اس پر کوئی بات نہیں کی گئی ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ جو ہم نریات کرتے ہیں اس پر تو ڈیوٹی تو بڑھ رہا ہے، اس سے تو ہم بھاگ نہیں سکتے۔ تو میرے وچار میں، ہمارے خیال میں یہ بالکل صاف ہو گیا ہے کہ یہ ٹریڈ ڈیل امریکہ کے ہت میں ہے۔ امریکہ نے ہم پر دباؤ برقرار رکھا ہے۔ 10 مئی کو راشٹرپتی ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے آپریشن سندور رکوایا ہے، اور قریب 90 بار انہوں نے اس کو دہرایا ہے۔ لگاتار دباؤ رکھا ہے اور مجبوری میں ہمیں جھکنا پڑا ہے، ہم جھکے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ابھی سب ڈیٹیل آئیں گے، سب بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں کا مدعا تو آپ نے پورے جب سے صدن کی شروعات ہوئی ہے اور اس ڈیل کی بات سامنے آ رہی ہے تو آپ لوگ لگاتار بالکل آپ دیکھیے، کرونالوجی سمجھیے 2 تاریخ کو راہل گاندھی جی نیتا پرتیپکش لوک سبھا میں مدعا اٹھاتے ہیں دیش کی سرکشا کو لے کر، جو 2020 جون میں ہوا تھا لداخ میں، جو چین کی سینا نے ہم پر آکرمن کیا، 20 جوان شہید ہوئے، اس گھٹنا کو لے کر راہل گاندھی جی نے ایک کتاب کا ذکر کیا جو ریٹائرڈ جنرل نروانے ہیں، اسے بھوکلا گئے پردھان منتری، گھبرائے گئے پردھان منتری، اور اسی رات کو یعنی کہ ان کا بھاشن حکومت پاکستان کا الزام ہے کہ اسلام آباد میں امام بارگاہ میں حملے میں ملوث خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے۔ متعدد مرکزی وزراء نے اس دھماکے کے لیے نئی دہلی اور افغانستان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے الزامات لگائے۔ جمعے کی نماز کے دوران ہوئے دھماکے میں لگ بھگ 32 افراد کی ہلاکت کی باقاعدہ سرکاری تصدیق کی گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 150 بتائی گئی۔ پاکستانی دعووں کے مطابق خودکش بمبار نے افغانستان میں دہشت گردی کی تربیت حاصل کی، وہ متعدد بار افغانستان جا چکا تھا اور کچھ عرصہ قبل واپس آیا تھا۔ اس دوران ہندوستانی وزارت خارجہ نے اس بات کی تردید کی کہ اس دھماکے میں ہندوستان کا رول ہے۔ ترجمان نے بیان جاری کرتے کہا کہ پاکستان دوسروں پر دہشت گردی کے الزامات لگا رہا ہے جو درست نہیں ہے۔ امریکہ، برطانیہ، ترکیہ اور دیگر کئی ممالک نے اسلام آباد میں پیش آئے دہشت گرد واقعے کی سختی کے ساتھ مذمت کی ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو میں ایران کے ساتھ ہوئے مذاکرات کے پہلے دور کو مثبت قرار دیا اور کہا کہ یہ مذاکرات اچھے رہے۔ ایران امریکہ سے معاہدہ چاہتا ہے، ایران کے ساتھ اگلے ہفتے پھر مذاکرات ہوں گے۔ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ایران 1.5 سال کے مقابلے میں اس بار عمل کے لیے کہیں زیادہ تیار ہے۔ ٹرمپ نے بھی کہا کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری ہتھیار نہیں دیکھنا چاہتے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات عمان کے دارالحکومت مسقط میں جمعے کو ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی کہا کہ مذاکرات جاری
جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ اس سے پہلے دونوں ممالک کے اہلکار اپنے دارالحکومتوں میں مشاورت بھی کریں گے، جس کی خود ٹرمپ نے بھی اب تصدیق کی ہے۔ More so than it's ever been. We've got 9 months with 0 people coming in illegally. And I think the immigration problem is, we're doing very well. And crime is at a record low for 125 years, just announced. The lowest it's been since 1900. That's pretty good. That's a long time. So, do you have any questions, John? Mr. President, social media post that you took down earlier today, the White House says that a staffer sent it. Who sent it, and are you going to fire them? I looked at it. I saw it, and I just looked at the first part. It was about voter fraud in someplace, Georgia. There was a lot of voter fraud, 2020 voter fraud, and I didn't see the whole thing. I guess during the end of it, there was some kind of a picture that people don't like. I wouldn't like it either, but I didn't see it. I looked at the first part, and it was really about voter fraud in and the machines, how crooked it is, how disgusting it is. Then I gave it to the people. Generally, they look at the whole thing, but I guess somebody didn't, and they posted, and we took it down, and we turned it, But that was a voter fraud that nobody talks about. They don't like to talk about that post. We took it down as soon as we found out about it. Mr. President, a number of Republicans are calling on you to apologize for that post. Is that something you're going to do? No, I didn't make a mistake. I mean, I look at a lot of thousands of things. And I looked at the beginning of it. It was fine. They had that one post, and I guess it was a takeoff. By the way, a lot of people covered. If you look at where it came from, I guess it was a takeoff from The Lion King. And certainly it was a very strong post in terms of voter fraud. Nobody knew that was at the end. If they would have looked, they would have seen it. And probably they would have had the sense to take it down. But that was a takeoff of The Lion King. And a lot of people were covered on in different positions. So, but I spoke to Tim Scott. He was great. Tim is a great guy. He understood that 100%. Go ahead. Mr. President, Steve Witkoff, Jared Kushner met with Iran's foreign minister today. You also had Brad Cooper there, the head of CENTCOM. A deal doesn't look like it's been reached yet. How long are you willing to wait? I think a deal can be reached. Well, you have to get in position. We have plenty of time. If you remember Venezuela, we waited around for a while, and we're in no rush. We have very good talks going with Iran. We have very good talks going with Russia and Ukraine. We're doing a lot of good talking, and I think we had the results today were with Iran. It was a meeting. We're going to meet again early next week. اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ دنیا بھر میں غزہ کے حق میں جاری عالمی عوامی تحریک نئے مرحلے میں داخل، مسلسل 3 دنوں پر مشتمل سرگرمیوں کا آغاز، فلسطین کو بڑے پیمانے پر مل رہی ہے تائید۔ مسجد اقصی سے بے دخلی کی مسلسل پالیسی کے باوجود سینکڑوں فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں ادا کی نماز جمعہ۔ قابض اسرائیلی فوج کی کڑی پابندیوں اور گرفتاریوں کے باوجود سینکڑوں فلسطینی باشندوں کا جذبہ ایمانی برقرار۔ ہندوستان اور ملیشیا کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط ہوگی، وزیر اعظم مودی نے ملیشیا دورے سے قبل دیا بیان۔ ہند امریکہ معاہدے کے مطابق روس سے ہندوستان تیل نہیں خرید سکتا، ہندوستانی کسانوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کانگریس ترجمان جے رام رمیش کا سخت رد عمل۔ اسلام آباد دہشت گرد حملے میں ملوث خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی، پاکستانی حکام کا بیان۔ دھماکے میں لگ بھگ 32 افراد کی موت کی باقاعدہ تصدیق، 150 سے زیادہ لوگ ہوئے زخمی۔ اور ایران کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور جلد ہوگا، پہلی بات چیت اچھی رہی، امریکہ کے صدر ٹرمپ کی طیارے میں میڈیا سے گفتگو۔ عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔